پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ قرآن کریم تا قیامت جتنے بھی انسان آ رہے ہیں ان کی ذہنی امامت کرتا رہے گا، انہیں سکھاتا رہے گا، اور قرآن کریم کے نئے نئے معنی مفاہیم عہد کے لحاظ سے سامنے آتے رہیں گے۔ فنڈامنٹلز تبدیل کبھی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز علماء ہمیں کئی بار تعلیم کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 2، 3 اور 4 ان کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، سچے اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتا ہے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز اور انفاق ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا۔ تو چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، تو ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہاں پر یہ سچے مومن ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کے پاس بڑے درجے ہیں، اللہ قصوروں سے درگزر فرما دیتا ہے، اور پھر ورزق کریم، انہیں رزق کریم عطا کرتا ہے۔ یہ رزق کریم، بہترین رزق، یہ کسے کہتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ان آیات میں بہت سارے موضوعات ہیں، ان پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف نام، مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں، اور شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال اور آیات 2، 3 اور 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ 12 سال، 10 سال یا 2 سال 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ اب یہ اہل ایمان، سچے اہل ایمان، ان کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون کون سی خوبیاں اہل ایمان میں ہونی چاہیے، اور کیا یہ خوبی ہم اہل ایمان میں بائی اینڈ لارج پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سورہ انفال کی پہلی چند آیات ہیں، آیات 2، 3 اور 4، جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی تبصرہ عطا فرمایا، اور بدر میں اترنے والے 313 وہ صاحب ایمان اور ان کی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس مقام پر عطا فرما رہا ہے۔ آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی بات ایک بیان فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 151 کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں کفار کا ذکر آیا اور کہا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اور بڑا اچھا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چیزوں کو ان کے ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جہاں قرآن حکیم کافروں اور پکے کافروں اور ان کے طرز عمل اور ان کے اوصاف کو ذکر کرتا ہے، وہی قرآن حکیم پکے اور سچے ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کے اوصاف کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، آج کی زیر مطالعہ آیات میں تو ہیں ہی ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ نقطہ یہ کہ اس سورت کے آخر میں 75 آیات ہیں، آیت نمبر 74 میں بھی یہی الفاظ آئے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے آج تو ہم ان 3 آیات پر کلام کریں گے، مگر بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرر امیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی پکے ایمان والوں کی صفات، اس سورت کے ختام پر بھی پکے ایمان والوں کی صفات آ رہی، اور وہ مرر امیج کیا ہے؟ اس مقام پر داخلی کیفیات کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سچے پکے ایمان والوں کی داخلی انٹرنل جو اس کی صفات ہیں ان کا ذکر ہے۔ گو کہ اس کا فوری اظہار کہاں ہوگا؟ نماز کا تذکرہ آ گیا، انفاق کا تذکرہ آ گیا، فوری صفات، فوری اوصاف جو خارج میں ظاہر میں نظر آئیں گے ان کا بیان اس مقام پر۔ البتہ جب ہم اس سورہ مبارکہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 74 کا مطالعہ کرتے ہیں تو
تو وہاں انقلابی صفات کا بیان آتا ہے. خارج میں تم نے اکیلے اکیلے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رضا کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ کی رضا کو جاری رکھنے کا مطلب اس کی مرضی پر عمل کرنا, اس کی مرضی والے کام پر عمل کرنا اور ان کی تعلیم دوسروں کو دینا, اور اس کے ناپسندیدہ کاموں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا. چنانچہ اشارتاً اس سورت کے آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی, مہاجرین کا ذکر بھی آ گیا, اور وہ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی, انصار مدینہ کا بیان. تو ہجرت کا ذکر بھی, جہاد کا ذکر بھی, ایمان والوں کے اوصاف کے بیان میں ذکر کرنے کے بعد 74 آیت نمبر میں بھی آیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہی پکے ایمان ہیں. تو گویا ایمان والوں کے اوصاف کا ایک بڑا جامع پیکج ہمارے سامنے آئے تو وہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات جو کہ زیر مطالعہ ہیں, البتہ سورہ انفال کی آخری آیات کو بھی سامنے رکھیں تو قلبی کیفیات خارج میں فوری کیا دکھائی دے گا اور پھر ان کی زندگی کا رخ کیا نظر آئے گا جس میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے معاملات و مراحل بھی نظر آئیں گے. یہ سارے اوصاف بیان کر کے اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پکے مومن ہیں. آپ نے اشارہ بھی کیا اور بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جو اوصاف اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے سچے پکے ایمان والوں کے اعتبار سے کیا بائی لارج آج ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے, آگے الیبریٹ کر لیں گے. میں نے تو چاہا کہ وہ کمپریہنسو پیکج تو سامنے آ جائے, باطن بھی, ظاہر کے اعمال و معاملات بھی اور رخ زندگی بھی ایمان والوں کا کیسا ہوتا ہے. یہ ہے الیبریشن جو اس مقام پر ابتدا اور آخر میں سورہ انفال کی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا پورا پس منظر اور پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا. اب وجلت قلوبہم, اللہ اکبر. اب ہم ان آیات پہ آ جاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اللہ اکبر. سوالات بہت سارے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے, یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے ویسا ہی ہے جیسا وہ بندہ اللہ کے تعلق سے گمان کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جی بہت قیمتی سوال ہے اور یقیناً اس کے اور بہت سارے گوشے بھی کھولے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے پھر وہ وقت ہمارے لیے اجازت نہیں دے گا. کئی مرتبہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے مفسرین نے لکھا, کئی مرتبہ جب ذکر کے لفظ کے ساتھ اللہ کی نسبت بیان کی جائے تو اکثر مرتبہ قرآن حکیم مراد ہوتا ہے. گو کہ بقیہ اذکار بھی اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہیں, معاذ اللہ اس کی نفی نہیں, مگر کئی مرتبہ جب ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے مراد قرآن حکیم ہوتا ہے. اگر اس نقطے کو ہم ذہن میں رکھیں تو ایک اور مقام سے اس وقت کے سوال کی ایک وضاحت اور بھی ہوتی ہے. جب قرآن حکیم اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ حشر کے آخر میں آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کلام مبین کا بھی یہ اول اثر ہوتا ہے, ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اور خالق کائنات کے تعلق سے بھی جب اس کے ذکر کا معاملہ آئے جس میں قرآن حکیم کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کا پہلو بھی شامل ہے, تو اللہ کی جو عظمت ہے اس کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے بندے پر ایک خشیت کی کیفیت کا طاری ہونا, یہ اول صفت ہے, اول کیفیت ہے, یہ اول اثر ہے. ذات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے, کسی ہما شما کی بات نہیں ہو رہی, کسی ٹام اینڈ جیری کی معاذ اللہ بات نہیں ہو رہی, یہ رب کائنات خالق کائنات کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جس سے یہ کانپ اٹھنے کا تصور, یہ لرز اٹھنے کا تصور, اس کی خشیت کا تصور پیدا ہوتا ہے. البتہ جو اس عظیم ذات خالق کائنات کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے
پھر اس کو ایک اطمینان ملتا ہے جس کو آپ نے آیت تلاوت فرمائی سورہ رات کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں دل۔ کیا مطلب؟ جب اس ذات باری تعالیٰ کو بندہ تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس کا ہو رہتا ہے، تو بقیہ جتنے خوف ہیں، بقیہ جتنے اندیشے ہیں، بقیہ جتنے خطرات ہیں، بقیہ جتنی پریشانیاں ہیں، اور جس کو آج کی زبان میں ہم ٹینشن وغیرہ کہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیفیت مفسرین نے بیان فرمائی۔ اول اس کی کیفیت بندے پر جو طاری ہونے کا معاملہ وہ خشیت کا ہے، لرز اٹھنے کا ہے، کانپ اٹھنے کا ہے، مگر اس ذات باری تعالیٰ کو مان لینے والا جب اس کے ساتھ مستقل اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اب وہ ایک اطمینان کی کیفیت میں، ایک راحت کی کیفیت میں، ایک سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور اگر ہماری زبان میں کہیں تو ایک ٹینشن فری لائف ہے جو وہ بسر کر رہا ہوتا ہے۔ مصائب میں بھی اسے یاد رہے گا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آئے گی صحیح مصیبت مگر وہ چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، واویلے نہیں مچائے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ کل اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، اس رب کی طرف سے یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، تو یہاں اطمینان ایک ہوگا، ایک راحت کی کیفیت ہوگی گو کہ مصیبت، مگر اس میں چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں۔ یہ اس ذات باری تعالیٰ جو عظیم ترین ہستی ہے اس کو مان لینے کے نتائج ہیں جو بندے کو میسر آتے ہیں، جس کو سورہ رات میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درمیان میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا معرفت۔ ایک تو یہ کہ میں نے اللہ کو مان لیا، قبول کر لیا، ایمان لے آیا تو میں دین میں داخل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا خشیت، تو اللہ کی خشیت میرے دل میں پیدا ہوئی یا نہیں، اور میں اسے محسوس کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وجلت قلوبہم کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے اسے جوڑتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور ہم آپ سے سیکھ سکیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت انہی دلوں میں ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی خشیت جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس خشیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے؟ بچا یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت اختیار کرنے والے تو وہ اصحاب علم ہیں۔ البتہ واضح رہے یہاں ایک معروف معنی میں جن کو ہم علماء دین کہتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ وقت لگا کر علم دین کو حاصل کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ البتہ یہاں مطلق وہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد وہ علم رکھنے والے ہیں کہ جن کا علم نافع ہے، اور جن کے علم سے ان کو رب کا تعارف یا معرفت حاصل ہوئی، اور اس معرفت کے نتیجے میں، اس تعارف کے حاصل ہو جانے کے نتیجے میں ان کا علم ان کے عمل کو اس سطح پر لاتا ہے جو اللہ کی خشیت رکھنے والے بندے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کوانٹیٹی آف نالج کے اعتبار سے کسی کا علم تھوڑا سا ہو، مگر پریکٹیکل اپلیکیشن کے اعتبار سے وہ بہت آگے ہو۔ مثلا مشہور آیت ہم سب تلاوت کرتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دو آیتیں، ذرا برابر بھلائی ہے انسان دیکھے گا، ذرا برابر برائی انسان دیکھے گا، باقی تفسیر اپنی جگہ۔ ایک بدو آتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے عرض کرتے ہیں، یہ بدو بڑے زبردست لوگ تھے، بڑے سادہ سوال کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بڑے جامع جوابات ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بدو تھا، دیہاتی تھا، مجھے تو کوئی سادہ سی بات بتا دیں، بس اس کو پکڑ کے میں زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ کہتے ہیں بس میرے لیے کافی ہو، چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو، یہ جنتی جا رہا ہے تمہارے سامنے۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ زندگی یہ الٹ اپ نہیں ہے، یہ بیکار نہیں، بے مقصد نہیں ہے، آج میں جو کچھ کر رہا ہوں کل اس کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا، یہی مقصد زندگی ہے۔ تو کبھی شاید دو آیتیں تھیں اس ایک بدو کے پاس، اور وہ اس پر جازم ہو کر عمل پر لگ جاتا ہے، اور اس آیات کے ذریعے سے اس کو مقصد زندگی خالق کا تعارف مل جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے جنتی کو دیکھنا تو اپنی نگاہوں سے، اس بدو کو دین کی سمجھ آئی اور اس حد تک جو اس کی سطح تھی، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے
پیغام دے دیا اور وہ بدو یہ پیغام یہ دولت دین کی لے کر چلا گیا۔ ایک اضافے کے ساتھ صرف ایک سوال میرا، اس کے بعد اب تفصیلی گفتگو فرمائیے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے وجلت قلوبہم کی، تو وہ جو بدو جا رہا ہے دین کا پیغام لے کے، دین کی دولت لے کے، اس میں کہیں بھی خشیت نہیں۔ یہاں جو آیت زیر بحث ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ سچے اہل ایمان ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو دل کیسے کانپتے ہیں؟ میں نے سوال رکھا تھا کہ کیا اس کے لیے یعنی اللہ کی معرفت جو آپ نے فرمایا تھا، اللہ کا جاننا ضروری ہے، یا قرآن کریم کی سماعت کے میں اتنی تاثیر ہو میرے اندر، اتنی خوبی ہو کہ جب قرآن کریم کی آیات میں سنوں تو مجھے معلوم ہو کہ یہ کلام، یہ وحی خداوندی ہے، یہ مجھ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اور جب ہم سنتے ہیں امام صاحب کو یا حرم میں کھڑے ہو کے سنتے ہیں اور قرآن کریم ہمارے اندر اترتا ہے، اور اگر ہمیں قرآن کریم کی آیات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو وہ نور علی نور، تو پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بجا آپ نے بجا ارشاد فرمایا، آپ کی اس وقت کی گفتگو میں کئی باتیں شامل ہو گئیں، جمع ہو گئیں۔ اچھا، جس بدو کا ذکر ہو رہا تھا نا، وہ اللہ کے رسول کو رسول اللہ مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جو فرمائیں گے وہ اللہ کے کلام کے مطابق فرمائیں گے۔ دو باتیں ہو گئیں، اور ان دو آیات میں خشیت کا پہلو موجود ہے۔ کس معنی میں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھلائی جو کر رہا ہے وہ کل دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ تم نے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ آج جو اچھا برا تم کر رہے ہو کل تمہارے سامنے پیش ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس سے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اس کو موجود پائے گا۔ یہاں خشیت کا پہلو کس معنی میں ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے زمین پر نہیں بھیجا، آج جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ سب کل اس کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا تو مجھے پیش کر دے گا۔ یہ خوف خدا یا خشیت الہی اس معنی میں کہ اس خالق کے سامنے مجھے کل پیش ہونا ہے۔ اتنا خشیت کا پہلو نہ صرف یہ کہ بدو کو سمجھ آیا، بلکہ جو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف علم لے کر نہیں گیا، عمل کے ارادے کا اظہار کر کے گیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ دو آیات میرے لیے کافی ہے، میں اس کو اپنی زندگی بھر کا حصہ بناؤں گا۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف، جو آپ نے فرمایا اور بہت قیمتی بات ہے کہ آیات قرآنی کی تلاوت، کیا اچھا ہو کہ اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہو بات تو ہم اس کی تاثیر کو محسوس بھی کریں۔ البتہ ایک پہلو اور بھی ہے، وہ کہ جو تلاوت کر رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے اور اس کا یقین اگر ہے اللہ کے کلام پر واقعتاً، اور اس کی لو اگر اللہ سے لگی ہوئی ہے، تو اللہ کی قسم ایسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ ایمان ایک نور ہے، نیکی ایک نور ہے، صاحب ایمان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نور بھی منتقل ہوتا ہے، اثرات دوسروں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ایسا عین ممکن ہے کہ ایک شخص کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا مگر خوبصورت آواز میں وہ قرآن حکیم کسی سے سن رہا ہے، اور پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اس کا اثر لے رہا ہے، تو پیچھے سننے والے کی بھی کبھی آنسو نکل آتے ہیں، کبھی ایک درجے میں کچھ اثر اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں کہوں گا برکت ہے اس شخص کی جس کا اپنا قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور دوسرے پر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ البتہ عملاً کرنے کا کام کیا ہے، جو آپ نے اشارہ بھی کیا اس گفتگو میں، کہ جو آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ابھی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہاں البتہ سننے والے میں طلب اور تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جملہ اس لیے قیمتی ہے، ابو لہب کو تو خوب عربی آتی تھی اور کلام عظیم سن رہا تھا، اور کس سے؟ صاحب قرآن مبلغ اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سن رہا تھا۔ اس کو تو عربی کا ایشو نہیں تھا، اس کو تو مسئلہ تھا، اس کا دل کا سوئچ آف تھا، اس میں طلب و تڑپ نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی، سورہ لہب مل گئی اس کو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور سلمان کہاں کے ہیں رضی اللہ عنہ؟ فارس کے ہیں، نان عربک ہے، عجمی علاقے سے ہیں، ایران سے ان کا تعلق ہے،
مشہور واقعہ، تفصیل کا موقع نہیں، ہوتے ہوتے طلب ہے، تڑپ ہے، کبھی ایک راہب کبھی دوسرا، آخری کہتا ہے جاؤ کھجور والی زمین کی طرف، آخری پیغمبر کا ظہور ہوا چاہتا ہے، وہ طلب سلمان کو لے کر آئی ہے، وہ تڑپ سلمان کو لے کر آئی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ ایمان کی دولت بھی ملی، حضور کے قدموں میں پہنچ گئے، اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل، ابو لہب ہے، چچا ہے، خونی رشتہ ہے، پڑوسی ہے، سب کچھ ہے، طلب نہیں، جانتا ہے عربی، ہدایت نہیں ملی، اور سلمان فارس کے ہیں، طلب اور تڑپ سچی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا بھی دیا اور ہدایت بھی مل گئی، اور یہ مقام بھی ملا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جو آیات قرآنی جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، کہ جن سے قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ان آیات سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کوئی شک نہیں، البتہ سننے والا طلب تو رکھے اور تڑپ تو رکھے، اور کیا اچھا ہو کہ فہم بھی اس کو ہو، جو خود تلاوت کر رہا ہے اس کا فہم اس کو ہو، اور جس تلاوت سن رہا ہے اگر اس کا فہم ہو تو لا محالہ لازمن یہ آیات قرآنی اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، من حیث المجموع جیسے ہم نے کہا تھا کہ بائی اینڈ لارج یہ کیفیت کیا ہمیں نظر آ رہی ہے پوری امت میں؟ ہمارے جو قراء ہیں یا ہمارے جو سامع ہیں، ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن کریم اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ قرآن کریم کو سننا، لیکن کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کیا قرآن کریم کی تلاوت سن لینے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اور کیا ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے؟ ارشاد۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور دوسرا سوال تو بڑا مشہور سوال ہے، اور اس میں مباحث بھی ہیں فقہاء اور محدثین کے درمیان۔ بہرحال جہاں تک پہلی بات ہے کہ بائی لارج من حیث المجموع افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیا وہ ذوق بھی ہے کہ قرآن ہم سنیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا وہ شوق بھی ہے کہ طلب و تڑپ کے ساتھ قرآن حکیم کی سماعت کا اہتمام ہو؟ محفل سماع کسے کہا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی محفل سماع کیا تھی؟ اللہ کے رسول کے کس بات کی سماعت کا اہتمام ہوتا تھا؟ قرآن حکیم۔ کبھی عبداللہ بن مسعود صاحب فرماتے رضی اللہ عنہ مجھے قرآن سناؤ، اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل ہوا نہ، مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ یہ حضور کا موٹیویشن کا انداز بھی، حضور پر تو نازل ہوا، اور کیا آواز محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، تم مجھے سناؤ، تم سے سننا اچھا لگتا ہے، فلاں کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، فلاں کو تمہیں تو لحن داؤدی میں سے عطا ہوا، تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور فرماتے ہیں تمہاری تلاوت کو رات کو میں نے سنا مجھے لطف آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے ہاں تو محفل سماع اس چیز کا نام تھا، قرآن کی سماعت کا معاملہ بخدا الا ماشاءاللہ۔ ہم عوام کی کیا بات کریں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، بڑی بات ہو جائے گی، اکثر بڑے حضرات یہ کہتے ہیں عوام کو چھوڑیں، خواص کے اندر اس کا اہتمام نہیں، سماع قرآن کے اعتبار سے اور اس کی طرف توجہ کے اعتبار سے الا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ یعنی قرآن کریم کی اس آیت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ یا یہ خوبی اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں دیکھنا چاہتا ہے نا، یہ سچے اہل ایمان، تو یہ خوبی، یہ وصف، یہ مجھ میں کیسے پیدا ہوگا کہ جب میں قرآن کریم پڑھوں، اللہ کا ذکر میرے سامنے آئے تو میرا دل خوف سے لرز جائے، اور جب میں آیات سنوں تو میرا ایمان بڑھ جائے۔ دیکھیے ظاہری بات ہے، ایک تو مرثیہ ہم نے کہہ دیا، دیکھیے مرثیہ کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا، حل either we are the cause of the problem or solution of the problem، ٹھیک ہے، اللہ میں مسئلے کی وجہ نہیں، مسئلے کا حل بنائے۔ جیسے کہ ہم برسوں سے اس فورم سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ بھائی 3 آیات روزانہ گھر میں ہم کوئی سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام تو شروع کریں۔ اسی طرح کیا اچھا ہو، میں اگر ایک باپ ہوں، میں اپنے بچے سے بیٹا قرآن سناؤ مجھے، کیا نہیں ہو سکتا ایسا کام؟ اور میں تھوڑا سا موٹیویٹ کروں اپنے بچوں کو۔ اسی طرح اگر میں ایک استاد ہوں، میرے اسکول کے اندر کوئی اسلامیات کا بھی پیریڈ ہوگا، قرآن کا بھی پیریڈ ہوگا، ہونا چاہیے اور ہوتا ہے بہت سے مقامات پر، تو ہم اس کو ترویج دینے کی کوشش کریں، اس میں کسی قسم کا کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ We should be commercial for the hereafter، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کی آبیاری اور اس کی بڑھوتری کی فکر کرتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کے سننے سنانے کا اہتمام گھروں کے اندر کیا جائے، میڈیا کے اوپر اس کا اہتمام ہو۔ اسی طرح چند آیات، جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں، ابھی بھی ذکر ہوا کہ فہم قرآن کی کوشش، چند آیات، 2 آیات، 4 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہم شروع کر دیں۔ پھر ہم وہ لوگ کہ جو اللہ کے فضل سے جن کو اللہ نماز کی توفیق دے رہے ہیں، کوشش تو ہم نے کرنی، جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، کیا اچھا ہو کہ ان کے ترجمے کو کچھ مرتبہ اگر ہم پڑھ لیں تو وہ ہمارے ذہن کا، حافظے کا حصہ بن جائے، تو ہماری نمازوں کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔
اور پھر اللہ توفیق دے مساجد ہیں، دیگر مقامات ہیں، کبھی محفل حسن قرات کا بھی اہتمام کر لیا جائے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام سے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، اور پھر ان کاموں کی اہمیت کا بھی کبھی بیان ہو. اگر محفل حسن قرات کا اہتمام ہو رہا ہے تو قرآن کی اہمیت کا بیان بھی ہو. قرآن تو سنو تو دل کانپ اٹھیں، ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جو بات آپ اور میں ابھی کر رہے ہیں، کیا اچھا ہو کہ آدھے گھنٹے کی محفل حسن قرات یہ گھنٹے بھر کی ہے تو 15 منٹ اس کی اس اہمیت کے اوپر لگائے جائیں، اور وہاں سے لوگوں کے اندر یہ عزم پیدا، ارادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اب جا کے ہم قرآن کی تلاوت خود کریں گے تو صحیح انشاءاللہ، مگر اس کے فہم، اس کے ترجمے تشریح کی طرف بھی ہماری پیش قدمی ہوگی. یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے بس میں ہے. اور کیا اچھا ہو کبھی بچوں کے کمپٹیشنز کروائے جائیں، اسکولوں کی سطح پر کروائے جائیں، کالجز کی سطح پر کروائے جائیں. کمپٹیشن میں آپ انعامات بھی دیں، 7-15 منٹ کی اسپیچ بھی کروائیں، ٹھیک، تاکہ ایک مقصدیت کے ساتھ ان محافل کا انعقاد کیا جا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایمان کی پرورش ہو سکے، جی، نشو و نما ہو سکے. مستقل کام ہے یہ. جی. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ سے مستقل مانگنے کی چیز ہے. اور قرآن کریم کے چند آیات پر گفتگو، کہ آئیے چند آیات پر گفتگو کریں گے ہم، اور لوگوں کو بلایا جائے، قرآن کریم زیر مطالعہ رکھا جائے، اور قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑا جائے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور قرآن کریم پڑھ کر، قرآن کریم پر عمل کر کے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے دنیا میں معزز کیسے رہا جا سکتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ علامہ کہہ کے چلے گئے. لیکن قرآن کریم اب فوراً یہ بات فرما رہا ہے آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، مکمل بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ جاتے ہیں، تلاوت قرآنی سنتے ہیں تو ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر مکمل بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی اجازت سے پچھلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا، وہ ہے حساس مسئلہ، ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی. جی ایمان گھٹتا بڑھتا. اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین اب ماشاءاللہ بڑے اصحاب علم بھی اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں. یہ بہت معروف ایک مسئلہ ہے، کیا ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے؟ آیت تو بتا رہی ہے. تو کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور جن کو اللہ نے بصیرت اور حکمت عطا کی ہوتی ہے، اللہ ان کے ذریعے سے اس طرح کے کنفیوژنس کو دور کر دیتا ہے. ہمارے ایک قول فقہا کا ہوتا ہے بشمول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں الایمان قول ولا لا یزید ولا ینقص. ایمان تو قول کا نام ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ بالکل ٹھیک بات بیان فرما رہے ہیں، البتہ وہ فقیہ ہیں اور فقہا قانونی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں. تو قانونی سطح پر سارے مسلمان برابر ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص کا انتقال ہو جائے، مثلا وہ ₹1,00,000 چھوڑ جائے ترکے میں، اور صرف اس کے 2 بیٹے ہوں، تو دونوں بیٹوں کو 50,000 روپے مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا 5 وقتہ نمازی کیا تہجد گزار بھی ہو، اور دوسرا بے نمازی کیا شرابی کبابی بھی ہو، لیکن نہیں، قانونی سطح پر دونوں کا حق بالکل برابر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اعتبار سے، فقیہ ہونے کی حیثیت سے اس قانونی پہلو کو بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اس سطح پر ایمان جو اقرار کا نام ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں، برابر ہے، سب مسلمانوں کے عمومی حقوق برابر ہوں گے. دوسرا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، محدثین کے سردار ہیں، وہ فرماتے الایمان قول وعمل یزید و ینقص. ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور بالکل صحیح فرما رہے اپنی جگہ پر، وہ محدثین کے سردار ہیں، اور محدثین کی نگاہ حقیقی ایمان جو دل میں ہو اور اس کے نتیجے میں جو اعمال کا صدور ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نماز ادا کریں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بے نمازی پر نحوست طاری ہو جاتی. بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی میں آگے بڑھتا ہے، اطمینان پاتا ہے، نور اندر باطن میں اس کو میسر آتا ہے. جھوٹے کے تو چہرے پر نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے. آدمی نیکی کی محفل میں، خیر کی محفل میں، اچھی محفل میں بیٹھتا ہے، اچھے اثرات لے کر اٹھتا ہے. بری محفل میں جاتا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت گھٹ جاتی. قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن کہہ رہے ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور کبھی معاذ اللہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگا رہا ہو، قرآن کو سن ہی نہ رہا ہو، تو ایمان کی کیفیت بالکل ڈاؤن ہو جاتی. تو ہمارے ہاں یہ 2 باتیں بیان ہوتی ہیں، اور اچھے بڑے، صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد انہوں نے تو بیان کیا، ہمارے اسلاف نے بھی بیان کیا. بھائی قانون کی سطح پر سب کے حقوق برابر ہیں، اقرار کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اور ایمان حقیقی کی سطح پر جو باطن کی کیفیت ہے، وہ محدثین فرماتے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو ہاں، حقیقی ایمان جو دل میں ہو
وہ بڑھتا بھی ہے نیک اعمال سے، خیر کی محفلوں سے، اور وہ گھٹ بھی جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، بری محفلوں کی وجہ سے۔ تو ایک قانون کا پہلو ہے اقرار باللسان، وہ فقہا کا میدان، اور ایک تصدیق بالقلب والا پہلو ہے جو محدثین کا میدان ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ان دونوں اقوال کو، دونوں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ایک فقہا کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک محدثین کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے اقوال اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا جی۔ ہے۔ جب ہم بیت اللہ میں ہوتے ہیں یا طواف کر رہے ہیں یا ملتزم پہ ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا ہم روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے تو ایمان کی سطح کیا ہوتی ہے۔ پھر حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ تو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہیں تو ایمان کی کیا سطح، اور پریشان ہوتے ہیں وہ کہ جب میں گھر جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ تو میں وہ سطح نہیں پاتا ایمان کی، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خیال کن کو تھا؟ جن کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ اکبر، ان کو اس بات کا خیال ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر لے گئے ان کو، تفصیلی واقعہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی عطا فرمائی، ساعتن فساعتن یا حنظلہ، اے حنظلہ کبھی کبھی کیفیت کا معاملہ ہوگا، یہ کیفیت اوپر نیچے ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، اگر ہمیشہ تم ایک حال پر رہتے تو فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جو لوگ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تلاوت قرآنی سن کر ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ پر سچا پکا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ پر سچا پکا مکمل بھروسہ جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے کہ اللہ کی طرف تم رخ کر لو، کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ وہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے کہا کافی ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد، حسبی اللہ، اللہ کے رسول سے کہلوایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور یہی بات سورہ طلاق میں آئی ہے 28 پارے میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جو اس آیت کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم نقطہ ہماری اس گفتگو میں کیا چل رہا ہے، ابھی ساری باطنی کیفیات ہیں، خشیت کا طاری ہونا، دلوں کا کانپ اٹھنا، ایمان میں اضافے کا معاملہ ہونا، اور اب توکل کی بات آ رہی ہے۔ یہ پکے ایمان والوں کی باطنی کیفیات کا ذکر آ رہا ہے، یعنی باطنی کیفیات بھی اہم ہیں، ان پر بھی توجہ رہنی چاہیے، ورنہ وہ باطن کے حوالے سے بعض لوگوں کو خدا نہ خاصہ تھوڑی سی الرجی ہو جاتی ہے، نہ یہ باطنی پہلو تو خود قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے توکل کے اعتبار سے بہت سارے اعتبارات سے اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رہنا کہ کل نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، کل اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو وصیت و نصیحت فرمائی، یا غلام اے لڑکے کہہ کر، بڑا مشہور واقعہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جان لو ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خوش کر دیے گئے، whatever is going to happen has been in the knowledge of Allah سبحانہ وتعالی، اللہ کے طے شدہ ہے۔ یہ یقین، اور یہ ہم ہر نماز کے بعد دعا کیا مانگتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جو تو دینا چاہے نقصان و نفع ہو، جو تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، جو تو نہ دینا چاہے نفع نقصان جو کچھ بھی ہو کوئی نہیں دلوا سکتا، کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں میرے رب کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ یقین، کل نفع نقصان کا مالک اللہ، جو بیتے گا مجھ پر اس کے اذن سے، کچھ ملے گا تو اس کے حکم سے، اور کچھ جا رہا ہے تو اس کے حکم سے۔ للہ ما آتا، انتقال کے موقع پر حضور نے تعزیت کے الفاظ سکھائے، للہ ما آتا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے عطا کیا ہے، وَلَهُ مَا أَخَذَ، اور اللہ ہی کا جو اس نے لے لیا ہے، تم اور میں کون، اس کی رضا پر راضی رہو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا،
اللہ اکبر. اور آخری بات اس میں جو ایک پریکٹیکل بات اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی اور سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات زندگی کاروبار ہے، نوکری ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، سادہ انداز میں حضور نے 2 جملے عطا فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم: اونٹ کو باندھ لو اور اللہ پر توکل کرو. کوئی تمہارا جائز کام معاملہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں اختیار کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو. اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑو. وہ چاہے گا تو وہ شے عطا ہوگی، نہیں چاہے گا اس کی مشیت میں تمہارے لیے بہتر نہیں، وہ عطا نہیں کرے گا. اونٹ باندھنا تمہارا کام، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، توکل اللہ کی ذات پر کرنے کا. یہ سادہ مفہوم اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے اس پر تسلیم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر کیا تعصف، کیا پریشانی جب میری زندگی، میری موت، میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ، میں رزق، اولاد سب اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے تسلیم کے. تو میں اللہ جو تو نے عطا فرمایا میں اس پہ بھی سر جھکاتا ہوں، اور جو تو نے مجھ سے لے لیا میں اس پر بھی سر جھکاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، یہ ہے اللہ پر توکل کرنے کا عملی اظہار، کہ صرف زبان ہی سے نہیں، اپنے عمل سے، کہ الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے، الحمدللہ علی کل حال. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. جی سر. جامع ترمذی بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک شخص کے بیٹے کی روح قبض کر لی گئی، بچے کی. اللہ نے فرشتے سے پوچھا تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ جی. فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ اس بندے نے اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد. شکر ادا کرنے کے نتیجے میں عطا ہونے والا محل. تو وجہ ہے بات آپ کی، میرے پاس تسلیم کے سوا راستہ کیا ہے؟ لیکن اس بظاہر نقصان والے پہلو کو بھی میں اپنے لیے پازیٹیو اور فیوریبل بنا لیتا ہوں. جب اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہوں تو کہتا ہے جاؤ محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور طریقہ بتا دیا قرآن کریم نے ہمیں کہ جب اس قسم کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں تو صبر کرو. اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کتنا بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بقیہ اعمال کا تو اجر ملے گا حساب سے، صبر کا اجر بغیر حساب. تو الحمدللہ علی کل حال. اور جو نفع اور نقصان کی بات آپ فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور صحابہ کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا اگر نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تمہارے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دنیا فائدہ پہنچانا چاہے لیکن یہ تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو سورہ انعام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا. یہ نماز اور انفاق کرتے ہیں. نماز اور انفاق کو ایک آیت میں ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو نماز کا اور انفاق کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ اتنا تعلق ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے. 2 مقامات مزید ہم سب کو یاد ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آخری پارے میں آ جائیں فصل لربک وانحر، نماز قربانی مالی عبادت ہے. تو ایک اہم نقطہ کیا ہے؟ اب تک باطنی صفات کا بیان تھا، اب تمہارے باطن کا اظہار تو عمل میں ڈھلنا چاہیے. اور عمل میں 2 بڑے اعمال کا ذکر بار بار قرآن حکیم کرتا ہے. ایک نماز کا ذکر، ایک انفاق کا ذکر. انفاق میں کم از کم تقاضا زکوٰۃ کا، مگر وہ کافی، اس کے علاوہ بھی خرچ ہونا چاہیے. نماز بدنی عبادت ہے اور انفاق مالی عبادت ہے. گویا تمہاری جان ہو یا تمہارا مال ہو، اس ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی میں مستقل لگتے رہنا چاہیے. 2 بڑی عبادات، ایک بدنی ایک مالی بیان کر کے یہ سب لگنا چاہیے. اور آیت پہلے آپ نے پیش کر دی تھی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو آگے جو کہا جا رہا ہے نا یہ پکے ایمان والے، تو پکے ایمان والے کلمہ پڑھ کر ایک فارم میں اپنا نام لکھ کر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے. ان کے باطن کی یہ صفات ہوتی ہیں اور ان کا ظاہر کا عمل یہ بتاتا ہے کہ جان بھی لگتی ہے مالک کی
رضا کی خاطر، اور مال بھی لگتا ہے مالک کی رضا کی خاطر، اور یہ عبادات کا ذکر تو ادھر ہے، اور وہ جہاد اور ہجرت اور راہ خدا میں مستقل لگے رہنا وہ سورہ انفال کی آیت 74 میں بات آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایمان نماز کا تقاضا کرتا ہے، اور انفاق کا جو مال تمہیں دیا جا رہا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، تم کسٹوڈین ہو، امین ہو، تو ہم ہی تمہیں مال دے رہے ہیں، تم خرچ کرو مخلوق خدا پر۔ اللہ اکبر۔ اپنا حق بھی استعمال کر لو، جی جی تمہارے لیے دیا، جی۔ لیکن مخلوق خدا کو بھی اس نعمت میں شامل کرو تو وہ پھر تمہیں بڑھا کر ادھر بھی اور ادھر بھی دینے کا وعدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس اپنے مال پر ناگ بن کر نہ بیٹھو، قانونی نفسیات پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور اگر آگے بڑھا دیا جائے اس بات کو کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں؟ قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ ان کے بڑے درجے ہیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے پاس رزق کریم ہے۔ اللہ بجا یعنی آج بظاہر تمہیں کبھی نماز کے لیے اٹھنا، کبھی مال کا خرچ کرنا، کبھی ہجرت کا موقع، کبھی جہاد فی سبیل اللہ میں مشقتوں کا اٹھایا جانا، یہ تمہیں نظر تو آ رہا ہے، مگر کل دیکھو تمہارے لیے رب نے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں ایمان والوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، جی، خطا بھی ہو سکتی ہے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے، اور رزق کریم کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی۔ کس رزق کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ رزق ہمارا خیال ہے وہ روپے پیسے کو کہا جاتا ہے، رزق وسیع تر معنی میں تمام نعمتوں کو کہا جاتا ہے، اور دنیا میں جو اللہ نعمتیں دے رہے ہیں ان کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر کیونکہ درجات کا بھی ذکر آیا، مغفرت کا بھی ذکر آیا، اور رزق کریم کا ذکر آیا، یہ اشارہ وہ آخرت میں جو کچھ رب نے تیار کر رکھا ہے اس کی طرف بھی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی مغفرت فرماتا ہے، اللہ دنیا میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، البتہ جو اصل اللہ نے تیار کر رکھا وہ آخرت کا، اور کریم ایک بڑا قیمتی اشارہ ہے۔ دینے والا ہاتھ تو اوپر ہوتا ہے نا، لینے والا ہاتھ تو نیچے ہوتا ہے، تو ایک درجے میں تذلیل ہے یہ نیچے والے ہاتھ کی، لیکن اللہ جو کچھ دے گا وہ تذلیل کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اکرام کے ساتھ ہوگا، اور وہ رزق کریم کہا جاتا ہے، اجر کریم بھی کہتا ہے، رزق کریم بھی کہتا ہے، یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان۔ سبحان اللہ۔ درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے، اس کے بعد مغفرت کا ذکر ہو رہا ہے، تو مغفرت پہلے ہونی چاہیے نا، اس کے بعد درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو یہاں اللہ پہلے کیوں رکھ رہا ہے؟ ہاں اہم نقطہ ہے اور ٹیکنیکل سوال ہے کہ درجات کا ذکر پہلے آ رہا ہے اور مغفرت کا ذکر جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اس میں دو تین پہلو ہو سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ عربی اسلوب میں، قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے کہ تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے، بعد والی بات کبھی پہلے بیان کر دی جاتی ہے اور پہلی والی بات کبھی بعد میں بیان کر دی جاتی ہے، تو اللہ خوشخبری پر خوشخبریاں جو سنا رہا ہے تو بڑی خوشخبری پہلے دے رہا ہے، درجات تمہارے بلند ہوں گے، اور درجات کی بلندی اسی کے لیے ہے جس کو بالکل پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ وہاں پر داخل فرما رہا ہوگا، تو یہ ایک تقدیم و تاخیر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والی بات کو اللہ پہلے بندوں کی ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کے لیے بیان کر رہا ہوں، واللہ اعلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جنت کے بھی بہت سے طبقات ہیں، بہت سے درجے ہیں، پہنچا دیا جنت میں ایک جگہ پر، اس کے بعد پھر مغفرت در مغفرت اور درجے بلند ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کا سب سے بلند طبقہ جنت الفردوس، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگا کرو، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، سورہ انفال آیات 2، 3 اور 4، ان تینوں آیات کے حوالے سے شیخ صاحب نے سبحان اللہ کیا عمدہ گفتگو عطا فرمائی، اور ہمارے ایمان کی جو سطح ہے اس کو بلند فرمایا۔ خواتین حضرات، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دل کیا کانپتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور شیخ صاحب نے اس کا طریقہ اور حل بھی بتایا ہمیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ساتھ انفاق بھی کریں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، اور مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے جنت میں درجات ہیں، ہماری مغفرت ہے، ہمارے لیے رزق کریم ہے۔
خواتین حضرات، آیات مکمل ہوئیں۔ آج کی یہ تینوں آیات شیخ صاحب کے ایک بار پھر شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ 12 سال، 10 سال یا 2 سال 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک پرچی نکال لی ہے ڈاکٹر سبینہ اویس صاحبہ سیالکوٹ سے۔ ڈاکٹر سبینہ اویس صاحبہ سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو۔ شیخ صاحب ابھی بات بھی ہو رہی تھی، بجا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر